قوام کی جو تعریف حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے، اس کی روح سے سب سے اہم اولین ذمہ داری گھر کے ماحول کو خوشگوار رکھنے کی مرد پر ہے، اور مرد کے اوپر یہ ذمہ داری اس طرح پیدا نہیں ہوتی کہ وہ دوسروں کو زبردستی ٹھیک کرے۔ یہ تفسیر ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ مرد پر یہ ذمہ داری اس طرح عائد ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرے۔ یہ پہلی دفعہ یہ نئی تفسیر میری نظر میں گزری، ورنہ جتنے بھی لوگ قوام کے والی آیت کو پیش کرتے ہیں یوں لگتا ہے مرد کو عورت پر جابر بنا دیا گیا ہے، وہ زبردستی جو چاہے اس کے ساتھ کرے۔ قوام ہے، وہ اس کے اوپر حاکم ہے، اس کے اوپر سختی کرنے والا اور جبر کرنے والا، یہ تصور پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی حقانی تفسیر سنیے، بالکل اس کے برعکس تفسیر ہے۔ آپ فرماتے ہیں اسی طرح عورتوں اور بچوں کے ساتھ تعلقات اور معاشرت میں لوگوں نے غلطیاں کھائی ہیں اور زیادہ مستقیم سے بہک گئے ہیں۔ قرآن شریف میں لکھا ہے عاشرہن بالمعروف ہے، مگر اب اس کے خلاف عمل ہو رہا ہے۔ دو قسم کے لوگ اس کے متعلق بھی پائے جاتے ہیں۔ قوام والی بات بعد میں آئے گی، لیکن اس لمبا اقتباس ہے، اس لیے پہلے یہ دو باتیں بڑی اہم ہیں، توازن رکھنا۔ فرماتے ہیں دو قسم کے لوگ اس کے متعلق بھی پائے جاتے ہیں۔ ایک گروہ تو ایسا ہے کہ انہوں نے عورتوں کو بالکل خلی الرسن کر دیا ہے، دین کا کوئی اثر ہی ان پر نہیں ہوتا، اور وہ کھلے طور پر اسلام کے خلاف کرتی ہیں اور کوئی ان سے نہیں پوچھتا۔ بعض ایسے ہیں کہ انہوں نے خلی الرسن تو نہیں کیا، مگر اس کے بالمقابل ایسی سختی اور پابندی کی ہے کہ ان میں اور حیوانوں میں کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا، اور کنیزکوں اور بہائم سے بھی بدتر ان سے سلوک ہوتا ہے۔ مارتے ہیں تو ایسے بے درد ہو کر کے کچھ پتہ ہی نہیں کہ آگے کوئی جاندار ہستی ہے یا نہیں، غرض بہت ہی بری طرح سلوک کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ پنجاب میں مثل مشہور ہے کہ عورت کو پاؤں کی جوتی کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں کہ ایک اتاری دوسری پہن لی۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے اور اسلام کے شاعر کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری باتوں کے کامل نمونہ ہیں۔ آپ کی زندگی میں دیکھو کہ آپ عورتوں کے ساتھ کیسی معاشرت کرتے تھے۔ میرے نزدیک وہ شخص بزدل اور نامرد ہے جو عورت کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے۔ قوام کی یہ تفسیر ہے، اس کے بعد آگے مزید معلوم ہوگی کہ قوام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت کے ساتھ مقابل پر کھڑا ہو اور بڑی بڑی شیخیاں مارے اور پھر اس کو دبائے اور گالی گلوچ کرے۔ یہ بالکل غلط بات ہے، ہرگز قوام سے اس کا تعلق نہیں۔ قوام کا مطلب ہے عدل پیدا کرنے والا، توازن پیدا کرنے والا، ہر انتہا سے پاک ہو، خود اور اپنے گھر کو بھی مختلف انتہاؤں سے بچا کے رکھے۔ ایک طرف عورت کو ایسی چھٹی نہ دے کہ وہ بے حیائی شروع کر دے، آوارگی شروع کر دے، اور اپنی اولاد کو بھی ساتھ برباد کرے، ان کو بھی لے ڈوبے، اور دوسری طرف ایسی سختی نہ کرے کہ جس کے نتیجے میں ہر روز گھر جہنم کا نمونہ بنا رہے۔ عملاً دونوں ہی جہنم میں ہیں، اور دونوں جہنموں کا مرد ذمہ دار ہوگا۔ یہ دوسری جہنم جو ہے وہ دنیا کی جہنم ہے، اس دنیا میں جہنم پیدا کرتا ہے انسان، اور جب بالکل کھلی چھٹی دے دیتا ہے تو آخرت میں اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے وہ جہنم پیدا کر رہا ہوتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک شخص کا ذکر ہے کہ وہ ایک دفعہ عیسائی ہوا تو عورت بھی اس کے ساتھ عیسائی ہو گئی۔ شراب وغیرہ اول تو شروع کی، پھر پردہ بھی چھوڑ دیا، غیر لوگوں سے بھی ملنے لگی۔ خاوند نے پھر اسلام کی طرف رجوع کیا تو اس نے بیوی کو کہا کہ تم بھی میرے ساتھ مسلمان ہو۔ اس نے کہا اب میرا مسلمان ہونا مشکل ہے، یہ عادتیں جو شراب وغیرہ اور آزادی کی پڑ گئی ہیں اب نہیں چھوٹ سکتی۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مرد اپنے گھر کا امام ہوتا ہے، پس اگر وہی بد اثر قائم کرتا ہے تو کس قدر بد اثر پڑنے کی امید ہے۔ مرد کو چاہیے کہ اپنے قوا پر
محل اور حلال موقع اپنے قوا برمحل اور حلال موقع پر استعمال کرے۔ یہ قوام کی مزید تفسیر ہے، یہ غور سے سننے والی۔ پہلے خود متوازن ہو، پہلے خود معتدل ہو، اپنے جذبات کو برمحل استعمال کرنا سیکھے۔ فرماتے ہیں تو کس قدر بد اثر پڑنے کی امید ہے؟ مرد کو چاہیے کہ اپنے قوا کو برمحل اور حلال موقع پر استعمال کرے۔ مثلا ایک قوت غضبی ہے جس پر وہ اعتدال سے زیادہ ہو تو جنون کا پیش خیمہ ہو جاتی ہے۔ جنون میں اور اس میں بہت تھوڑا فرق ہے۔ جو آدمی شدید الغضب ہوتا ہے اس سے حکمت کا چشمہ چھین لیا جاتا ہے۔ بہت ہی اہم معاملہ ہے۔ جو شخص شدید الغضب ہوتا ہے اس سے حکمت کا چشمہ چھین لیا جاتا ہے۔ فرمایا بلکہ اگر کوئی مخالف ہو تو اس سے بھی مغلوب الغضب ہو کر گفتگو نہ کرے۔ تبلیغ کے دوران بھی یہ بہت ہی اہم گر ہے۔ جب کوئی گالی گلوچ شروع کر دے، ایسی غلط زبان استعمال کرے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق یا اور رنگ میں جماعت کے خلاف، تو اس موقع پر خاموش ہو کر اس مجلس سے اٹھانا بہتر ہے، کیونکہ مغلوب الغضب حالت میں انسان اس بات کا بھی اہل نہیں رہتا کہ کسی کو سچا پیغام پہنچا سکے۔ مرد کی ان تمام باتوں اور اوصاف کو عورت دیکھتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ میرے خامن میں فلاں فلاں اوصاف تقوی کے ہیں، جیسے سخاوت، حلم، صبر، اور جیسے اسے پرکھنے کا موقع ملتا ہے وہ کسی دوسرے کو نہیں مل سکتا۔ اس لیے عورت کو سارق بھی کہا ہے، کیونکہ یہ اندر ہی اندر اخلاق کی چوری کرتی رہتی ہے، حتیٰ کہ آخر کار ایک وقت پورا اخلاق حاصل کر لیتی ہے۔ پھر فرمایا کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے جس میں اسلامی عورتیں صالحات میں نہ ہوں، گو تھوڑی ہوں مگر ہوں گی ضرور۔ جس نے عورت کو صالحہ بنانا ہو وہ خود صالح بنے۔ ہماری جماعت کے لیے ضروری ہے کہ اپنی پرہیزگاری کے لیے عورتوں کو پرہیزگاری سکھاویں، ورنہ وہ گناہگار ہوں گے۔ اور جب کہ اس کی عورت سامنے ہو کر بتلا سکتی ہے کہ تجھ میں فلاں فلاں عیب ہیں، تو پھر عورت خدا سے کیا ڈرے گی؟ جب تقوی نہ ہو تو ایسی حالت میں اولاد بھی پلید ہو جاتی ہے۔ اولاد کا طیب ہونا تو طیبات کا سلسلہ چاہتا ہے، اگر یہ نہ ہو تو پھر اولاد خراب ہوتی ہے۔ اس لیے چاہیے کہ سب توبہ کریں اور عورتوں کو اپنا نمونہ دکھلاویں۔ عورت خاوند کی جاسوس ہوتی ہے، وہ اپنی بدیاں اس سے پوشیدہ نہیں رکھ سکتا۔ نیز عورتیں چھپی ہوئی دانا ہوتی ہیں۔ یہ نہ خیال کرنا چاہیے کہ وہ احمق ہیں، وہ اندر ہی اندر تمہارے سب اثروں کو حاصل کرتی ہیں۔ جب خاوند سیدھے رستہ پر ہوگا تو اس سے بھی ڈرے گی اور خدا سے بھی۔ ایسا نمونہ دکھانا چاہیے کہ عورت کا یہ مذہب ہو جاوے کہ میرے خاوند جیسا اور کوئی نیک دنیا میں نہیں ہے، اور وہ یہ اعتقاد کرے کہ یہ باریک سے باریک نیکی کی رعایت کرنے والا ہے۔ جب عورت کا یہ اعتقاد ہو جاوے گا تو ممکن نہیں کہ وہ خود نیکی سے باہر رہے۔ سب انبیاء اولیاء کی عورتیں نیک تھیں، اس لیے کہ ان پر نیک اثر پڑتے تھے۔ جب مرد بدکار اور فاسق ہوتے ہیں تو ان کی عورتیں بھی ویسی ہی ہوتی ہیں۔ ایک چور کی بیوی کو یہ خیال کب ہو سکتا ہے کہ میں تہجد پڑھوں؟ خاوند تو چوری کرنے جاتا ہے تو کیا وہ پیچھے تہجد پڑھتی ہے؟ الرجال قوامون علی النساء اسی لیے کہا ہے کہ عورتیں خاوند سے متاثر ہوتی ہیں۔ جس حد تک خاوند صلاحیت اور تقوی بڑھاوے گا کچھ حصہ اس سے عورتیں ضرور لیں گی۔ ویسے ہی اگر وہ بدمعاش ہوگا تو بدمعاشی سے وہ حصہ لیں گی۔ یہ ہے جہاں جا کر بات پوری کھل جاتی ہے کہ قوام کا کیا معنی ہے۔ قوام کا یہ معنی نہیں ہے کہ مرد خود جو چاہے کرتا پھرے، ڈنڈے مار کے عورتوں کو سیدھا کرے۔ قوام کا یہ معنی ہے کہ مرد اپنی اصلاح کرے، کیونکہ جو کچھ وہ کرتا ہے عورتیں خاوند سے متاثر ہوتی ہیں،
اور چونکہ وہ اصل قبول کرنے والی ہیں، اس لیے خاوند کے لیے ضروری ہے کہ اپنی اصلاح کرے اور اس اصلاح کو تاثیر کے طور پر اپنی بیویوں میں رائج کرے۔ بعض دفعہ بعض مرد بدخلقی دکھاتے ہیں یا عورت سے متنفر ہوتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کی فلاں بات ہمیں پسند نہیں، اس کے اندر فلاں عادت جو ہے وہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ حالانکہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اگر کسی کی بدی کے نتیجے میں اسے چھوڑنا ہو تو خدا کا تو بندے سے پھر تعلق قائم ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی انسان نہیں ہے جو کہ ہر کمزوری سے پاک ہو، اور خود وہ کمزوریوں سے پاک ہیں، کیا ان میں ایسی عادتیں نہیں ہیں جو عورتوں کو ناپسند ہوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، ایک مومن اپنی مومن بیوی کے ساتھ بغض و نفرت نہ رکھے، اگر اسے اس کا کوئی خلق ناپسندیدہ ہے تو کوئی دوسرا اچھا اور پسندیدہ بھی تو ہے، اس کے ساتھ کیوں نہیں تعلق جوڑتا؟ اس لیے یہ بہت ہی اہم ایک بہت ہی گہرا حکمت کا راز ہے معاشرے کی اصلاح کے لیے کہ ایک دوسرے کی بدیوں پر نظر ڈال کر متنفر ہونے کی بجائے اچھے پہلوؤں پر نظر رکھ کر محبت بڑھانے کی کوشش کیا کرو۔ اور جس طرح کوئی انسان بھی ایسا نہیں جو بدی سے پاک ہو، اسی طرح کوئی انسان بھی ایسا آپ کو نہیں ملے گا جو حسن سے خالی ہو۔ بدصورت سے بدصورت انسان میں بھی، بدخلق سے بدخلق انسان میں بھی حسن کے کچھ پہلو ضرور موجود ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ وہ راز ہے جس کے نتیجے میں باہمی معاشرہ محبت کے بندھنوں میں باندھا جاتا ہے، ورنہ نقائص کو دیکھنے لگیں تو کسی دو شخص کے درمیان ہرگز محبت کا تعلق قائم نہیں رہ سکتا۔